یہ بیعت نہیں ہے، یہ سودا ہے دل کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ خوبصورت آواز حافظ اسامہ صاحب کی ہے، جن کی پیدائش ایک ایسے خاندان میں ہوئی جو کہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتے تھے۔ تو آئیے ہم آپ کو ان کی داستان سنائیں، ایک ایسی داستان جو کہ جماعت احمدیہ کی سچائی کے مزید ثبوت پیش کرتی ہے۔ ان کا احمدیت کا سفر تو 25 سال قبل شروع ہوا، لیکن پہلے اسامہ صاحب کی قبولیت اسلام احمدیت سے قبل زندگی پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ حافظ صاحب پاکستان کے ایک انتہائی مذہبی گھرانے میں پلے بڑھے۔ ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ احمدیت پہ بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ پاکستان میں دیوبندی فیملی سے ہمارا تعلق تھا، تو وہ میرے ابو جو ہیں وہ استاد تھے، سارے کے سارے اس علاقے کے استاد مولوی تھے، اور ابھی بھی ہیں وہ سب۔ ابھی کوئی مسئلہ وغیرہ جو پوچھنے ہوتے ہیں وہ ابو کے پاس ہی آتے ہیں۔ بچپن ہی سے ان کا رابطہ احمدیوں سے تو تھا، لیکن کم عمری کی وجہ سے انہوں نے کبھی اس پر اتنا غور نہیں کیا، لیکن وقت کے ساتھ ان سے جماعت کا تعارف بڑھا۔ خاص طور پر 90 کی دہائی میں جرمنی ہجرت کرنے کے بعد ان کے ایک مرتبہ پھر سے احمدیوں سے روابط قائم ہوئے، اور یوں ان کو جماعت احمدیہ کا حقیقی تعارف حاصل ہوا۔ ساجد صاحب جو ہیں وہ مجھے روزانہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ چھیڑ دیتے تھے جماعت کا نا، کوئی نہ کوئی پوائنٹ، اور میرے ساتھ بحث کرنے آہستہ آہستہ شروع ہو گئے، لیکن دوستانہ طریق سے۔ وہ جو بات کرتے تھے وہ تو بہرحال دلائل کے ساتھ کرتے تھے، لیکن ہمارے پاس جو غیر احمدی ہم نے ظاہر ہے وہ زیادہ تر سنا ہوتا ہے، اور جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان کو تحقیق میں جا کے نہیں دیکھا ہوتا، اور جو اوپر اوپر سے جو لفاظی ترجمے ہیں وہ ظاہر ہے اسی پہ ہر ایک چیز کو منحصر کر کے تو اپنے ذہن میں ایک کنسیپٹ بنایا ہوتا ہے۔ تو وہ جو کنسیپٹ بنا ہوا تھا میرے ذہن میں بچپن سے جو ہے تھا، وہ بہرحال وہ ساجد صاحب کی باتوں کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، تو میں ان کو بہرحال جواب وغیرہ دے لیتا تھا۔ وہ جو اپنی طرف سے میں سمجھتا تھا کہ میں نے اچھا جواب دے لیا ہے، لیکن وہ جواب تو بہرحال اس وقت اگر میں وہ سوچوں تو وہ مجھے ہنسی آتی ہے کہ وہ کیسے جواب تھے۔ احمدیت ان کے دل میں گھر کرتی گئی، اور پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے ان کی زندگی بدل دی، کہ جب ان کے ایک دوست انہیں ایک احمدی مسجد میں لے گئے جہاں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی امامت کروانی تھی۔ جس دروازے سے حضور نے اندر آنا تھا، بالکل اسی سامنے اسی دروازے کی صف میں میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا مجھے اسی صف میں، حالانکہ میں کہیں اور بھی بیٹھ سکتا تھا۔ جب حضور پھر انٹر ہوئے ہیں، جب نماز کا وقت ہوا ہے، جب حضور اس وقت پھر انٹر ہوئے ہیں، تو اب وہ کچھ سیکنڈ کی بات ہے کہ حضور اندر آئے ہیں، اندر آ کے تو ایسے میرے سامنے سے گزر کے تو چلے گئے ہیں، لیکن جب وہ سامنے آئے ہیں تو وہ ایک ایسا لمحہ تھا میرے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے
میرے دل میں اسی وقت ڈالا کہ اگر یہ بندہ اگر جھوٹا ہے نا تو پھر ساری دنیا جھوٹی ہے۔ حضور کا اتنا چہرہ، اتنا نور تھا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار ایک ایسا شخص دیکھا تھا۔ اصل احمدیت مجھے تو اس وقت میرے دل میں آئی ہے جب میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ یہ واقعہ اچانک حافظ اسامہ صاحب کی زندگی بدل دیتا ہے۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر ان پر دیر پا اثر چھوڑ گئی، ایسا اثر کہ ان پر واضح ہو گیا کہ آنے والے مسیح اور مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ صبح ہوئی، میں مربی صاحب کے پاس گیا تو وہی مربی صاحب جن کو میں دیکھتے ہی مربی صاحب بھی گھبرا جاتے تھے کہ اس بندے نے اب میرا سر کھانا ہے اچھا والا، تو میں تیاری کر لوں۔ تو میں نے دیکھتے ہی مربی صاحب کا، مربی صاحب مجھے نا بیت کا فارمولہ دیں۔ تو مربی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صاحب کیا ہو گیا؟ 3 مہینے، مطلب ان کا مطلب تھا کہ 3 مہینے تم نے مجھے چین نہیں لینے دیا، اب آیا ہے تو آگے تو آتے ہی بیت کا فارمولہ تھوڑا بتاؤ تو صحیح نا، کیوں بیت کا فارمولہ دوں، اس طرح کر کے نا ان کا سٹائل تھا۔ لیکن میں نے کہا نہیں مربی صاحب وہ دیں جلدی سے۔ تو وہ لے کے آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا پینسل بھی لے ہیں، پینسل دے دیں۔ تو وہ پینسل، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ ڈرا ہوا ہے نا، وہ یہ کہ یہ سچویشن کسی کو نہیں پتا تھا، صرف مجھے پتا تھا یہ کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے نا۔ اور یہ اب بھی نہیں میں بتا سکتا کہ وہ کیا تھا، اب مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا تھا، کہ جو میں 2 ہفتے لگاتار ایک ڈر کے مسلسل میں نے وہ دن گزارے۔ تو بیت کا فارمولہ لے کے آئے ہیں تو مربی صاحب، تو میں سائن کرنے، میں نے کہا سائن کہاں کرنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پڑھ تو لیں۔ میں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں سائن کہاں کرنے ہیں۔ وہ میں نے سائن کر دیے۔ جب میں نے سائن کیے ہیں تو میرا وہ ڈر، میرا وہ جتنی ہر طرح کی میرے اندر وہ پریشانی تھی، وہ سب کا سب نکل گیا۔ اس واقعے کے بعد ان کے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ اب حافظ صاحب کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی راستہ چننا تھا، اور جماعت احمدیہ کے خلفاء اسی خلافت پر فائز ہیں جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ اس مسجد میں نیچے لائبریری میں ایک بڑی سی حضرت مسیح السلام کی تصویر لگی ہوتی تھی۔ تو میں جا کے نا، جب میں دیکھتا تھا کوئی بندہ نہیں اس لائبریری میں، تو میں جا کے تو ادھر کھڑا ہو جاتا تھا حضور کی تصویر کے سامنے نا۔ تو جب میں حضور کا چہرہ دیکھتا تھا تو میں نے کہا نہیں، میں نے غلط قدم نہیں اٹھایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ جھوٹا ہو۔ تمام شکوک و شبہات دور ہونے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب نے زندگی میں بہت سی نعمتیں دیکھیں۔ چند سال بعد جب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے برلن کا دورہ کیا تو حافظ صاحب نے بطور صدر جماعت حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا استقبال بھی کیا اور ان کی قربت میں چند قیمتی لمحات گزارے۔ میں نے کبھی سوچا تھا کہ جو خدا تعالیٰ کا سب سے مقرب وجود ہے اس دنیا میں، میرے جیسے بندے کے لیے جو ہے وہ دعا کرتا ہے، اور وہ واپس اپنا اتنا زیادہ اپنے ٹائم سے خرچ کر کے، اپنا ٹائم نکال کے اپنے ہاتھوں سے وہ مجھے خط لکھتا ہے واپس وہ بندہ۔ ان برکات سے ان کا خاندان بھی مستفیض ہو رہا ہے۔ ان کے 3 بھائی جو کہ شروع میں جماعت کے خلاف تھے، وہ بھی بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ حافظ صاحب کے لیے واضح ہے کہ دنیا میں احمدیہ مسلم جماعت جیسی کوئی اور جماعت نہیں ہے۔ ہمارا ایک ہی باپ ہے، روحانی باپ ہے جو ہمارے خلیفہ ہیں، اور یہ ایک بہت واضح فرق ہے جو ہم میں اور دوسروں میں ہے کہ ہمارا جو ایک نظام ہے، ایک جو جماعت ہے ہماری، وہ خلافت کی وجہ سے ایک فیملی بن گئی ہوئی ہے۔ بیعت نے حافظ اسامہ صاحب کی زندگی کو بنیادی طور پر بدل دیا ہے۔ ایک احمدی مسلمان ہونے کے ناطے وہ اپنی ذمہ داری سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے۔ بیعت کا مفہوم جو ہے وہ صحیح سمجھ تبھی آتا ہے جب آپ حضرت مسیح السلام کی کتابیں پڑھتے ہیں، جب آپ اس تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تو پھر توفیق دیتا ہے کہ آپ کو اس کی بیعت کا جو ہے وہ اصل مفہوم جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ آپ نے وہ ان پہ جو بیعت ہے ان پہ کیسے عمل کرنا ہے۔
حافظ صاحب کو ان کی زندگی کا مقصد مل چکا ہے۔ بیت ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا جس نے انہیں ایک نیا راستہ دکھایا، ایک ایسا راستہ جسے اب وہ کبھی بھی چھوڑنا یہ نہیں چاہتے۔ بیعت نہیں ہے، یہ سودا ہے